بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پاس اگر 1000 روپیہ ہے تو وہ 1,00,000 روپیے کمانے کی کوشش کرے گا، اگر 1,00,000 ہے تو کروڑ کمانے کے چکروں میں لگا رہے گا۔ غرض امیر بننے کی خواہش کبھی بھی دم نہیں توڑتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا لالچ اور بڑھ جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ زیادہ پانے کی چاہ انسان کو مشکل اور مصیبت سے دوچار کر دیتی ہے، اور کبھی تو موت کے منہ میں بھی دھکیل دیتی ہے۔ ویسے تو آپ لوگوں نے انسان کے لالچ کے متعلق بہت سی کہانیاں سن رکھی ہوں گی، مگر آج ہم آپ کو ایک اچھوتی اور دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک رحم دل سانپ اور جوگی یعنی سانپ پکڑنے والے کے لالچی بیٹے کی۔ یہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور لالچی انسان ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے۔ ایسا ہی جوگی کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ شہر کے باہر واقع ایک جھوپڑی میں ایک جوگی رہا کرتا تھا۔ جوگی انتہائی غریب اور مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا۔ جوگی سارا دن سانپ پکڑنے کی غرض سے جنگلوں میں مارا مارا پھرتا اور شام کو بازار میں پکڑے ہوئے سانپ بیچ کر گھر والوں کے لیے دال روٹی کا انتظام کرتا۔ ہمیشہ کی طرح آج شام بھی جوگی جب اپنی جھوپڑی میں لوٹا تو بیوی نے غربت کا رونا رونا شروع کر دیا۔ جوگی نے بیوی کو سمجھایا کہ نیک بخت، اللہ کی رضا پر راضی ہونا سیکھو، شکر گزار بن اس کی جو کبھی ہمیں خالی پیٹ سونے نہیں دیتا۔ مگر جوگی کی بیوی جاہل عورتوں کی طرح شکوہ شکایت کرتی رہتی ہے اور بچوں کے مستقبل کو لے کر جوگی سے بحث شروع کر دیتی ہے۔ کیا تیری طرح ہمارا بیٹا بھی سانپ پکڑے گا اور بیٹی میری طرح گھروں میں جھاڑو پوجا کرے گی کیا؟ کوئی ڈھنگ کا کام کر لو تاکہ گھر میں 4 پیسے آئیں اور ہم اپنے بچوں کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرا دیں تاکہ ان کا مستقبل بن جائے۔ اس جھوپڑی کی بجائے کسی پکے مکان میں رہیں۔ بیچارہ جوگی بیوی کی بات سن کر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے گویا ہوتا ہے، محنت میں سکون ہے نیک بخت، ہم سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں اور اللہ برکت ڈالتا ہے، رات پیٹ بھر کھا کے سوتے ہیں، کبھی بھوکے پیٹ نہیں سوئے۔ جہاں تک انسان کے لالچ کی بات ہے تو وہ قبر میں اترنے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، اور شکر کر ہمیں یہ جھوپڑی نصیب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں اور گلیوں میں بنا بستر کے سوتے ہیں۔ ہمارے پاس جھوپڑی ہے، سونے کے لیے بستر ہے، اور تجھے کیا چاہیے نیک بخت؟ مگر جوگی کی بیوی جوگی کی بات سن کر غصے سے تلملا کر بولتی ہے، آپ سے تو بات کرنا بیکار ہے، اچھے کی خواہش کرنا بری بات نہیں۔ جوگی مسکراتے ہوئے، اچھے کی خواہش کرنا مانا بری بات نہیں، پر اللہ نے جو دے رکھا ہے اس پہ ناشکری کرنا اللہ کو پسند نہیں نیک بخت۔ جوگی کی بیوی جوگی کی بات سن کر جھنجھلا کر بولتی ہے، بس میں کہہ دیتی ہوں مجھے اب اس جھوپڑی میں نہیں رہنا۔ جبکہ جوگی اپنی بیوی کی باتوں سے بے نیاز اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ صبح ہر دن کی طرح جوگی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنے بین اور تھیلا اٹھائے جنگل کی راہ لیتا ہے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے مگر جوگی کو کوئی سانپ نہیں ملتا۔ آج وہ سوچتا ہے اسے رات کا انتظار کرنا چاہیے۔ آج ساون کے مہینے کی 14 تاریخ ہے، چاند چوبن پر ہے، سانپ ضرور آج رات بلوں سے باہر نکلیں گے۔ مگر کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب سانپ نہیں ملتے تو جوگی بوجھل دل کے ساتھ گھر کو لوٹ رہا ہوتا ہے کہ ایک درخت کے تنے کے ساتھ اسے بے سدھ پڑا سفید سانپ نظر آتا ہے۔ جوگی کی آنکھیں سفید سانپ کو دیکھ کر چمکنے لگتی ہے اور وہ دل میں سوچتا ہے کافی بڑا اور قیمتی سانپ ہے، اس کے اچھے پیسے ملیں گے، اور ساتھ ہی رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے آج بھی کھانے کا بندوبست کر دیا۔ جوگی جھٹ سے سانپ کی طرف لپکتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ سانپ کو دیکھنے پر جوگی کو پتہ چلتا ہے سانپ زخمی ہے۔ جوگی کے دل میں سانپ کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے تھیلے سے مشکیزہ نکال کر سانپ کو پانی پلاتا ہے
اب जोगी दिल ही दिल में सोच रहा होता है, इसे छोड़ दूं या बाजार ले जाकर बेच दूं। जोगी का दिल एक लम्हा के लिए सांप को छोड़ने का बोलता है, तो दूसरे ही लम्हा बीवी का ख्याल आता है कि अगर खाली हाथ घर गया तो बीवी उसका जीना महाल कर देगी। मगर जोगी सांप की हालत देखकर उसे छोड़ने का फैसला करता है। जोगी दरख्तों के झुंड के अंदर एक महफूज सुराख के धाने पर सांप को छोड़ देता है और खुद शहर की राह लेता है। जोगी परेशान हाल सोचों में गुम, सोचते हुए कि आज बच्चों और बीवी को क्या जवाब देगा, बाजार से गुजर रहा होता है कि इतने में पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। पीछे मुड़कर जोगी देखता है तो एक नेक दिल नूरानी चेहरा वाला बुजुर्ग हाथ में राशन का थैला लिए खड़ा होता है, जो जोगी की तरफ थैला बढ़ाते हुए बोलता है, ये आपके हिस्से का राशन है। जोगी हैरत ज़दा निगाहों से उसे देखने लगता है। इससे पहले कि जोगी कुछ बोलता, वो नूरानी चेहरा वाला बुजुर्ग जा चुका होता है। जोगी रब का शुक्र अदा करते अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ जाता है। झोपड़ी में पहुंचने पर बीवी राशन का थैला देखकर खुश होती है और जोश में बोलती है, लगता है आज बहुत कीमती सांप पकड़ा है तुमने, जो राशन का इतना बड़ा थैला भर कर ले आया है। जोगी बीवी की बात पर मुस्कुराकर दिल में सोचता है, ये तो मालिक का रहम के बदला रहम है। मैंने जख्मी सांप पर रहम किया और उसने मुझ गरीब पर रहम किया। इस वाक़या के 1 साल बाद सावन के महीने की चांद की 14वीं तारीख को जोगी जंगल में सांप पकड़ने की गर्ज से शाम के बाद बीन बजा रहा होता है कि अचानक एक बड़ा सांप जोगी के सामने नमूदार होता है। जोगी उसकी सफेद रंगत से सांप को पहचान लेता है कि ये वही जख्मी सांप है जो 1 साल पहले उसे मिला था। जोगी उस सांप की तरफ प्यार से देखता है और मशकीज़ा से पानी प्याला में डालकर सांप के सामने रख देता है। सांप पानी पीने के बाद जोगी के सामने अपने मुंह से लाल निकाल कर रख देता है। जोगी लाल उठाता है, पानी का प्याला और मशकीज़ा अपने थैले में डालकर मुस्कुराकर सांप का शुक्रिया अदा करता है, जो कि वो लाल बाजार ले जाकर बेच देता है। और इस तरह जोगी के दिन फिर जाते हैं। साल में एक दफा उसी सावन के महीने की चांद की 14वीं को वो सांप इसी तरह नमूदार होता है और जोगी के लाल पेश करने के बाद साल भर गायब रहता है। और जोगी वो लाल बेचकर साल भर ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारता है। अब जोगी के पास पक्का मकान भी है और बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। घर में जरूरत की हर चीज मौजूद है। अब जोगी की बीवी जोगी से निहाल है। वक्त गुजर जाता है, जोगी बूढ़ा हो जाता है और उसका बेटा जवान। अब जोगी अक्सर बीमार रहने भी लगता है और वो सोचता है, क्यों न अपने बेटे को सांप से मिलवा दिया जाए, ताकि जब वो बिस्तर पकड़ ले या मर जाए तो सांप उसके बेटे को लाल से नवाजता रहे। वो ये सोचकर अगली बार बेटे को साथ ले जाता है। सांप उसी तरह नमूदार होता है और जोगी सांप से अपने बेटे का तारुफ करवाता है। वो सांप को बताता है, अब आगे से मेरा बेटा आया करेगा, क्योंकि वो अब बीमार रहता है, इसलिए उसका आना अब मुश्किल है। जोगी सांप से बोलता है, जिस तरह तू मुझे बरसों से लाल से नवाज रहा है, उसी तरह मेरे बेटे को भी नवाजते रहना। सांप सर हिलाकर अपनी आमादगी का इजहार करता है, मगर जोगी का लालची बेटा सांप को देखकर लालच में पड़ जाता है और सोचता है, जरूर सांप किसी खजाने का रखवाला है, साल बाद एक लाल देता है, उससे भला क्या होता है हमारे, क्यों न अगली दफा मैं उसे मार कर तमाम खजाने का मालिक बन जाऊं। वो ये सोचकर साल भर इंतजार करता है और अगली दफा जब वो अकेला सांप से लाल लेने जाता है तो सांप से लाल लेने के बाद जोगी का बेटा सांप का पीछा करता है और जब सांप अपनी गार पर पहुंचता है तो जोगी का बेटा सांप पर कुल्हाड़ी से वार करके सांप की दुम काट देता है। सांप एक झटके से पीछे मुड़कर उसे डस लेता है और जोगी का बेटा अपने लालच के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठता है।
جب صبح ہونے پر بھی جوگی کا بیٹا گھر واپس نہیں لوٹتا تو جوگی اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکلتا ہے۔ صبح سے شام تک مارا مارا پھرنے کے بعد جوگی اس غار تک جا پہنچتا ہے اور بیٹے کو مردہ پا کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ سانپ جو غار کے اندر موجود ہوتا ہے جوگی کی آواز سن کر باہر نکل آتا ہے۔ جوگی سانپ کو دیکھ کر اسے کوسنے لگتا ہے۔ میں نے تیری جان بچائی برسوں پہلے، اگر میں تیری جان نہ بچاتا، تجھ پر رحم نہ کرتا تو آج زندہ نہ ہوتا، مگر تو نے میرے بیٹے کی جان لے لی، احسان فراموش ہے تو۔ لوگ سچ کہتے ہیں سانپ کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا، چاہے اس کی جتنی خدمت کر لو۔ سانپ جوگی کی بات سن کر اپنی دم جوگی کے سامنے پھینک دیتا ہے اور اپنے اصل روپ میں یعنی جن کے روپ میں آ کر جوگی سے مخاطب ہوتا ہے۔ ہاں، برسوں پہلے تو نے میری جان بچائی جب میں زخمی ہو گیا تھا، لیکن میں تیرا احسان کبھی نہیں بھولا۔ اس دن سے لے کر آج تک تیری خدمت کرتا رہا، کبھی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب میں تجھ سے غافل ہوا ہوں، مگر آج تیرے لالچی بیٹے نے میری جان لینا چاہی اور مجھے مجبوراً اسے مارنا پڑا۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ لالچی انسان مجھے مار دیتا۔ اگر ہم سانپ اپنی فطرت نہیں بدل سکتے تو کیا اے انسان تو اپنی فطرت بدل سکتا ہے؟ زیادہ پانے کی خواہش نے تجھے اندھا کر دیا ہے، ہر جائز و ناجائز طریقے سے بس تو دولت مند بننا چاہتا ہے۔ تم انسان کبھی لالچ کرنے سے باز نہیں رہتے۔ انسان کی فطرت ہے وہ جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کر دیتا ہے، اور اس کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور آج جتنا دل آتا ہے میرے خزانہ سے خزانہ لے لو، مگر آج کے بعد کبھی پھر میرے پاس مت آنا۔ جوگی سانپ کی بات سن کر شرمندہ ہو کر اپنے بیٹے کے لالچ پر افسوس کرتے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ دوستو، ہمارے لیے اس کہانی میں لالچ بری بلا ہونے کے علاوہ یہ بھی سبق ہے کہ جو تیرے پاس ہے اس پہ راضی رہ اور اپنے رب کا شکر بجا لا، کیونکہ تیرا رب تجھے کبھی نہیں بھولتا، وہ ہر حال میں تجھے سننے اور دیکھنے والا ہے۔